کلاسرا صاحب، میں نے ابتدائیے میں کافی کچھ بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ سیلاب از اے سلو ڈیوسٹیشن، تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، عوامل ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے. کچھ چیزوں کا میں نے احاطہ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہو، آپ کی اسیسمنٹ اور آپ کی اب تک کی انڈرسٹینڈنگ کیا رہی ہے کہ کیا غلط ہوا، پہلے سے علم تھا، اور کیا صحیح ہو سکتا تھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا ستی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. آپ نے بڑی اچھی ایک اچھا انٹرو دیا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں تھوڑی سی، میں خود کسان ہوں اور انہی علاقوں کا ہوں جہاں پہ اس وقت فلڈ ہے، سے میرا تعلق ہے. تو جو آپ نے اس کی بات کی نا، فلڈز کی جہاں پہ ڈیوسٹیشنز ہوتی ہیں، یہاں پہ مطلب انسانی وہاں پہ المیت جنم لیتے ہیں اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. انکمفرٹیبل ہوتے ہیں لوگ اور بڑے عرصے تک ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آپ کا پیچ ہے، یہ 3 سے 6 مہینے مطلب کم از کم لوگوں کو لگیں گے ان کو اپنی نارمل لائف میں آنے میں. اور بہت سارے جانور، آپ کے کھیت، آپ کی کھڑی فصلیں، آپ کے مطلب کیش کراپس ہوتے ہیں، آپ کی مرغیاں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں دیہاتی لائف کو، جو دیہاتی لائف کو جڑت کر کے رکھتی ہے. یہ تو اس کی سائڈز کی اپنی جگہ پہ ہیں. بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ٹریجڈیز ہوتی ہیں. لیکن جو بھی آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ دریا اپنے ساتھ آپ نے کا مٹی لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ریت لا رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. یہ جو فلڈ ہے نا، ان کو آپ ایک اس کو نیچرل ایک پروسیس سمجھے، ریفیل کرنے کا نیچر کی طرف سے ہے. اگر یہ فلڈز نہ آئیں، بارشیں نہ ہو سکتے، لوگوں کو بڑا، میں اس وقت میں رتھلیس لگوں گا، میں بڑا مطلب کروئل لگوں گا کہ جب اس وقت لوگ یہ مشکل میں ہے، تکلیف میں، اس وقت ہم اس کے بینیفٹ بتانے بیٹھیں. بٹ دیٹس ہاؤ دا نیچر آپریٹس، جس کے میں بعد میں فائدہ ہوں. میں تو خود انہیں علاقوں کا، اسے مجھے پتا ہے. آپ کے ہاں اتنی زیادہ یہاں پہ بورنگ ہوتی ہے، ہماری سائڈ پہ پانی زمینوں سے نکالا جاتا ہے. مطلب یہ میسو ایکسیسو قسم کی آپ کے واٹر لیول جو ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں. ایون اسلام آباد کا میں اگر آپ کو بتاؤں، جب 1960 میں اسلام آباد کو بنایا تھا تو اس کا 20 فیٹ پہ اس کا پانی تھا نیچے. آج 120 پہ ہے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 120 پہ اسلام آباد کا چلا گیا کہ اتنی یہاں پہ واٹرنگ آپ نے ہاتھ سے نیچے سے واٹر لیول جو ہے آپ نے پانی نکالنے ہیں جو آبادی کے لیے تھے، اس سے زیادہ آبادی آ گئی. وٹ ایور ہوا. اور لاہور کا تو اور برا حال ہے سر. سیم گوز فار ایوری سٹی. 300 فٹ سے زیادہ، 400. ہمارے علاقوں میں اب کیا ہوگا کہ وہاں پہ تھل بھی لگتا ہے، بیٹ بھی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ واٹر جب آتا ہے اس طرح کا، ایک تو واٹر لیولز پورے علاقے کے مطلب میلوں تک آپ کے جو اندر کی آپ کی بورنگ ہو رہی ہے، واٹر لیول جو ہیں ریچارج ہوتے ہیں. پھر میٹھا پانی مطلب لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے نلکے میں، ان کی موٹرز میں، ان کے کھیتوں میں، وٹ ایور آپ جو بھی کہیں. سو ایک تو سب سے بڑا یہ نیچرل ریفل کرنے کا طریقہ ہے واٹر لیولز کا، جو آنے والے کئی سال جو ہیں اب گزار لیتے ہیں. ادروائز خوشحالی شروع ہو جائے گی اگر پانی نہیں ہوگا ان میں، کہ فلڈ تو ایک دفعہ آئے چلے گئے. اور دوسری جو چیز جس کی ریت کی بات ہوئی، ریت نہیں ہوتی اس طریقے کی. اٹ آلویز برنگز اپنے ساتھ فرٹیلٹی لاتی ہے. یہ جو آتی ہے پہاڑوں سے آ رہی ہوتی ہے. ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس کا جو پانی آگے جا کے رکے گا، یہ کیونکہ ریت والے آپ دیکھیں نا جن علاقوں سے آ رہے، بیسیکلی تو یہ گلیشیئرز ہیں نا جو آپ کے گرم ہوئے ہیں یا بارشیں ہوئی ہیں وہاں سے ہوئی ہیں. یہ پانی جب جاتے اپنے ساتھ اس کا ریڈ کلر کے ہیں، پیلا کلر کے، ہماری سائڈ سے اپنے ساتھ مٹی چھوڑ کے جاتا ہے. اور جب اگلی کراپ کوئی بھی آپ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، وہ بمپر کراپ ہوتی ہے. سر اس کے اندر ایک میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہماری بات، کیونکہ میں فارمر ہوں، ہم دیہاتی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں ساری دیکھی. نارمل سینیریو میں نارملی یہی ہوتا ہے. لیکن میں ذرا ڈاکٹر زینب کا وہ گفتگو بھی سنوانا چاہوں گا، اور اس پہ اپنی بھی میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے. پلیز سنائیے گا انہوں نے کیا کہا تھا اس متعلق. جو انڈیا کی طرف سے پانی آ رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیم سے پانی آ رہا ہے، تو وہ ریت بہت زیادہ آئی ہے کہ آپ کی جو زرعی زمینیں ہیں وہ اس وقت تباہ ہو گئی ہیں. تو اب یہ کہنا کہ سیلاب کے بعد زراعت اچھی ہو جاتی جو کہ پہلے ہم کہتے ہوتے تھے، یہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو فوڈ انسیکیورٹی کا اس دفعہ چیلنج بہت بڑا آئے گا. سر اس میں ایشو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوگا بارش کے ساتھ پانی آئے تو وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اس میں ایک چیز یہ ہے، آپ کو پتا ہے تربیلا کی مثال دیں یا کسی کی بھی، سلٹنگ اچھی خاصی ہوتی ہے، ریت اچھی خاصی جمع ہوگی. ان کی سلال، بگلیار یا جو بھی ڈیمز ہیں اس طرح، ان کے اندر سے جو ریت نکل رہی ہے، جو سلٹنگ کلین ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ جی یہ ہماری زمینوں پہ آئے گا تو پرابلم. جہاں پہ ادھر آپ کی ایگریکلچر لینڈز ہیں، جن ایک تو یہ پہاڑ کا یہ پارٹ ہے سارا، جہاں پہ ریت جو ہوگی، بس ریت کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ بیٹھتی جاتی ہوتی ہے جہاں پہ. اتنا لمبا ٹریول اگر ریت کر سکتی ہے پانی کے ساتھ. آپ ابھی آج کل پانی کو دیکھیں نا، آپ کو گدلا پانی نہیں لگتا زیادہ، ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ میلا، یہ چیزیں ریت آپ کو نظر آ رہی ہے. سو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مطلب یہ فارمر مئی صاحب ہمارے
हमारी फैमिली, मेरे माँ बाप वो भी किसान थे, खुद अभी भी करते हैं, मतलब खुद करते हैं। सो हमेशा फ्लड्स के बाद वहाँ पे आपके जो है ना, एक तो रिचार्जेस होते हैं, आपके वाटर लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरी जो है, आने वाले कई सालों में नमी रहती है उसके अंदर, ज़मीन के अंदर, सो आपको आपकी फसलें जो हैं वो अच्छी होती हैं। मुमकिन है रेत कहीं ना कहीं पे आती होगी फैक्टर, लेकिन उसको किसान जो है ना हमारे वाला इस रेत को बुरा नहीं समझता, वो समझता है कि अपने साथ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, फर्टिलिटी। और इस तरह का फ्लड जो आ रहा है ना, जो अब की दफा आ रहा है, आपने 2010 या आपने 2022 की बात की, वो भी बड़े फ्लड थे, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो 92 का फ्लड था, देनेवाज इन मुल्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो 92 का इसी लेवल का आया था फ्लड, आया था, इससे भी बड़ा फ्लड था, उसकी डेवस्टेशन। तो ये जो बाकी 2010 वाला भी बड़ा था, लेकिन 2010 का इतना मेरा ख्याल है बड़ा वॉल्यूम नहीं था जितना अभी आया है, अगेन अब नजर आ रहा है। 2022 का भी शायद इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था, वो तो टोरेंशियल रेंज ज्यादा थी। 92 वाला जो वो था, उसकी बड़ी डेवस्टेशन हुई थी हमारे इलाकों में, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए थे, सड़कें तबाह हुई थी। 88 की मिसालें दी जाती हैं। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसकी डेवस्टेशन, ह्यूमन ट्रेजेडीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन इवन देन इन द लॉन्गर रन उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब जा रहे हैं, तो इंसानी जो जिंदगी है या आपकी एनिमल लाइफ है, इवन वाइल्ड लाइफ जो है, अगर वो आपकी मुतासर हुई है, चरिंद परिंद जो है, आपके घास है, आपके वहाँ झाड़ियाँ हैं, आपके जंगल हैं, उनको जो नेचुरल एक पानी मिला है जहाँ पहले कभी नहीं गया होगा, तो ये थोड़ा सा फायदा मंद। लेकिन वही वाली बात है, टाइम इस वक्त ठीक नहीं है कि हम बैठ के कौम को इस फ्लड के फायदे बताएं। और मतलब आप और मैं भी इसमें, अगर उस मिडल ऑफ अगर उसके फ्लड खड़े हो तो हमारा घर भी अगर गिर रहा होता तो हम ऐसी की गुफ्तगू सुन के शायद हमें भी अच्छा ना लगता।